بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن ذالک الکتاب سے یہاں یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا گیا تھا۔ اب وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کیا تھا، اور انجیل میں جس نبی کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اسی نبی پر وہ کتاب نازل کر دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذالکہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مرتبے کے بلند ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ قرآن مجید کہاں کہاں لکھا گیا ہے تو دلائل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید 3 مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے، ایک لوح محفوظ میں، دوسرا فرشتوں کے پاس موجود صحیفوں میں، اور اس وقت جو لوگوں کے پاس کتابی شکل میں مصاحف موجود ہیں وہاں لکھا ہوا ہے۔ لا ریب فیہ، ریب سے مراد کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اب لفظ ریب جو ہے، ریب یعنی شک کا ایک آسان سا مطلب یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا دعویٰ کرنے کے پیچھے ایک لاجک یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایسی نازل شدہ کتاب ہے جس میں رتی بھر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ باقی دنیا میں جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں خصوصاً سائنسی کتابیں ہیں، ان میں سائنٹیفک نظریات تو اکثر حقائق اور ادراک سے دور ہوتے ہیں، اور وقت بدلنے پر ان میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ کیونکہ یہ نظریات عموماً قیاس اور گمان پر قائم کیے جاتے ہیں، لہذا نظریات قائم کرنے والوں اور کتابوں کے مصنفین بھی شک سے پاک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنا ہی یقین کا اظہار کریں۔ اور یہاں لفظ ریب اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں انسان اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اب وہ اضطرابی کیفیت کیسی تھی؟ اور کفار مکہ نے قرآن پاک کے نازل ہونے پر جو اعتراض کیے تھے وہ اسی اضطرابی کیفیت میں کیے تھے۔ پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے سیکھتے ہیں اور ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے پر تو تھا ہی نہیں، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے عقائد پر جو کاری ضرب لگائی تھی وہ عقائد اسلام ہضم کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھے، کیونکہ کفار مکہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے حساب و کتاب کے قائل تو تھے نہیں، لہذا یہ عقیدہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ تھا، اور یہی حساب و کتاب اور دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا، اور ان میں وہ خلجان اور اضطراب پیدا کرتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اضطرابی کیفیت کو ختم کرو اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اور دوسرا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو سننے والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اس کلام میں کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تو سننے والوں میں ہے، کلام میں نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ھدی للمتقین، یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے اس قرآن مجید میں۔ یہاں ہدایت حاصل کرنے کی بنیادی شرط جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ انسان کے تقویٰ کی ہے۔ تقویٰ کے ساتھ ہدایت کو ملانے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جب خیر اور شر کی پہچان ہوگی، اچھائی اور برائی میں فرق اور تمیز ہوگی، تب ہی انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے گا، اور جس شخص میں خیر اور شر کی جتنی زیادہ پہچان ہوگی اتنا ہی انسان کے لیے ہدایت کا حصول آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ تقویٰ کسی چیز سے بچنے کا نام ہے، لہذا جس شخص میں ہدایت حاصل کرنے کی جتنی زیادہ جستجو ہوگی وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ہی
ہی صحیح ہو جائے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم ہی بگڑ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تنبیہ کی کہ خبردار یہ ٹکڑا دل ہے، چونکہ تقوی کا مرکز ہی دل ہوتا ہے، تو جس کا دل جتنا زیادہ صحیح ہوگا اور ہدایت کی جستجو میں آگے ہوگا اتنا ہی قرآن مجید اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اکثر اس قرآن مجید سے راہ ہدایت کے متلاشی غیر مسلم تو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا دل و دماغ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ پیدائشی مسلمان اپنی بدعمالیوں اور ڈھیٹ پن کی وجہ سے ہدایت سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ یہاں ھدی للمتقین سے مراد کہ یہاں تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو شرک، کبیرہ گناہوں اور بری چیزوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ تقوی کا فلسفہ ہے کیا؟ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگائے بیٹھے ہیں اور ایک تابعی کعب الاحبار بھی مجلس کی رونق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا کعب سے پوچھا، اے کعب ہمیں یہ تو بتائیے کہ تقوی ہے کیا؟ تو کعب رحمہ اللہ کہنے لگے، کیا آپ کا گزر کبھی کانٹوں والی جگہ سے ہوا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں جی بالکل ہوا ہے۔ تو کعب کہنے لگے، تو آپ کا رد عمل کیسا تھا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگا۔ تو کعب فرمانے لگے، امیر المؤمنین یہی تو تقوی ہے۔ لہذا تقوی کا فلسفہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اپنے دامن کو بچایا جائے اور اپنے دین و ایمان کو بھی اس سے بچایا جائے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر نے تقوی کا فلسفہ بیان فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تم عاجزی اور انکساری اختیار کرو اور اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ جانو، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو فرض کر دیا ہے اس پر عمل کر لو اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے اپنا دامن بچا لو، یہی تقوی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے وہ تمہارے لیے سراسر سراپا خیر ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔